دجال کذاب کے بارے میں تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا، لوگوں کو بتایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو دنیا پر برپا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کذاب کے بارے میں کافی کچھ بتایا، اور اس کے خروج کا زمانہ اور اس میں جو علامات ہوں گی اس کے خروج سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی کافی مرتبہ ذکر فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے دجال کی 3 ایسی علامات جو ایک ہی حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور وہ 3 جگہیں ہیں جن کا تعلق دجال کے خروج کے ساتھ ہے، اور اتفاق سے وہ تینوں مقامات، تینوں جگہیں فلسطین شام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور فلسطین اسرائیل کے ساتھ جو موجودہ اسرائیل ہے، اصل میں یہ فلسطین ہے جو یروشلم القدس کے نام سے مشہور تھا، اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور دجال کے خروج کی یہ تینوں علامات سمجھی جاتی ہیں جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ وہ 3 جگہیں، سب سے پہلے نمبر پر بیسان کا باغ، دوسرے نمبر پر بحیرہ طبریہ، تیسرے نمبر پر ہے عین زغر۔ ان 3 مقامات کا دجال کے خروج کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اب آپ اس حدیث کو سنیں جس کے اندر ان 3 چیزوں کا ذکر دجال کے ساتھ آیا ہے، اور دجال کے خروج کے حوالے سے ان کا جو ہے نا علامات بیان کی گئی ہیں، اور آپ اس حدیث کو سنیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان 3 مقامات کا جغرافیہ، اور ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا دجال کے ساتھ کس طرح تعلق ہے، اور اس وقت ان کی کیا پوزیشن اور حیثیت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، کتاب الفتن کے اندر یہ روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منادی جو نماز کی طرف بلا رہے تھے، اس نے بلایا، اور اس وقت عورتیں بھی مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں پیچھے صفیں بنا کر۔ آپ کہتی ہیں کہ میں بھی وہاں چلی گئی، اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ مردوں کی پیچھے صف جو پہلی صف تھی اس میں کھڑی تھی۔ اب جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان اپنی اپنی جگہوں پر جو نماز کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ اب تمام لوگ جب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کافی کچھ اس کے بارے میں بتایا، لیکن آج جو ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول، ایک انصاری صحابی تھے، اور اس وقت وہ اسلام لے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے اسلام قبول کیا ہے اور بیعت کی ہے۔ اس نے ایک واقعہ سنایا ہے جو اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں اس کے مطابق ہیں، اس لیے میں اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس پورے واقعے کو مسجد نبوی میں ممبر پر آپ نے مسلمانوں کو بتایا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ پورا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قیس حضور سے نقل کر رہی ہیں، اصل میں تمیم داری کے ساتھ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمیم داری 30 لوگوں کے ساتھ اس نے ایک بیڑے میں سفر کیا جو مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، اور اس کشتی میں سوار ہوئے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے، اور وہاں ان کو طوفان نے آ پکڑا، اور طوفان کی موجوں کی وہ کشتی نظر ہو گئی، اور کافی وہ طوفان کا سامنا کرنے کے بعد، کافی عرصے کے بعد، تقریباً 30 دن گزر گئے ان کو۔ اس کے بعد طوفان تھما تو وہ ایک جزیرے کے کنارے پر اترے، تو جب اس جزیرے میں وہ لوگ داخل ہوئے تو وہاں پر ان کو ایک عجیب حیوان نظر آیا جو انسان کی صورت مشابہت میں تھا، لیکن جانوروں کی طرح تھا۔ اس کے بال بھی بڑے تھے، نہ اس کا اگلا مقام نہ پچھلا مقام کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو تمیم داری اور دیگر لوگوں نے اس جانور کو کہا، اس حیوان کو کہا کہ تمہارے لیے ویل ہو، تم کون ہو؟ تو اس نے زبان سے بولا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ عربی زبان میں جاسوس کو کہتے ہیں، جو بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا ہو۔
تو آپ نے فرمایا کہ تمیم داری اور اس کے ان ساتھیوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، تو اس شخص نے اس جو حیوان تھا جو انسانی شکل میں تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، عجیب الخلقت تھا، تو اس نے کہا کہ تم میرا چھوڑو، تم اس دیر میں چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری باتوں کا مشتاق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری اور ان کے ساتھی آگے بڑھے، اس کے کہنے پر اس دیر میں داخل ہوئے، تو وہاں ان کو اس سے بھی بڑا عجیب الخلقت ایک انسان نظر آیا جو وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے بازو اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں سے لے کر پنڈلیوں تک پورا لوہے کی زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم میرے پاس آئے ہو، تمہیں موقع ملا میری باتیں سننے کا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، اس طرح ایک کشتی میں سوار ہوئے، پھر جو ہے وہ طوفان آیا اور پھر ہم اس جزیرے کے کنارے پر اترے، ہمیں ایک اس طرح کا شخص ملا جس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اور اس نے تمہارا پتہ دیا، ہماری سوچ اور فکر کے مطابق وہ کوئی شیطان تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم جو ہے مجھے بتاؤ کہ بیسان کا باغ کی کیا صورتحال ہے، بیسان کا جو باغ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، آیا کہ وہ کھجوریں دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو ان لوگوں نے اس شخص کو جواب دیا کہ بالکل وہ بیسان کا باغ ابھی بھی کھجوریں دے رہا ہے، وہاں سے لوگ کھجوریں حاصل کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کے باغات خشک ہو جائیں گے، اس کی کھجوریں ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسرا اس نے سوال کیا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس کا پانی موجود ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ حضرت تمیم داری نے کہا، حضور نے فرمایا کہ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کے اندر ابھی بھی پانی موجود ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا اس نے سوال کیا کہ عین زغر کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں وغیرہ؟ نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل عین زغر کے چشمے سے ابھی بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، اپنے کھیتوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ان قریب یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، اس کی کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ یثرب کی طرف آیا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ اس نے عربوں کے ساتھ کیا کیا، کیا عربوں کے ساتھ جنگ لڑی؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں عربوں کے ساتھ اس نے جنگ لڑی اور وہ ان کے اوپر غالب آ گیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے؟ کہا کہ ہاں عربوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ جان لو میں ہی مسیح الدجال ہوں اور مجھے ان قریب خروج کا زمانہ ملے گا۔ جو نشانیاں اس نے پوچھی ان کے بارے میں بھی بتایا، کہا کہ ان قریب مجھے خروج کی اجازت ملے گی اور میں تمام بستیوں میں، دنیا کی جتنی بھی زمین پر بستیاں ہیں ان تمام میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے علاوہ باقی پوری روئے زمین پر، پورے ارتھ پر میں ہر جگہ پر جاؤں گا اور ہر جگہ پر حکومت کروں گا سوائے 2 بستیوں کے۔ اور کہا کہ میں جب بھی ان بستیوں کی طرف آؤں گا تو فرشتہ تلوار سونتے ہوئے میرا سامنا کرے گا اور مجھے وہاں سے بھگا دے گا۔ اب یہ بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر منبر پر عصا جو ہے نا نیچے مار کر آپ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا دجال کے بارے میں؟ کیا اسی طرح کی باتیں چیزیں نہیں بتائی تھیں؟ اور خبردار یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے اور یہ طیبہ ہے۔ طیبہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ لیا اور آپ نے فرمایا یہی وہ مقام ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوگا، اور مکہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، باقی پوری روئے زمین پر اپنے فتنے سے لوگوں کو آزمائے گا۔ اب یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2942 نمبر یہ حدیث ہے، کتاب الفتن کے اندر یہ روایت ہے، باب الجساسہ کے نام سے ایک باب ہے، اس باب کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں 3 جو چیزیں اس شخص نے پوچھی تھی جو وہاں پر دیو ہیکل کی طرح ایک عجیب الخلقت انسان جو ہے وہ قید تھا، اس نے جو 3 چیزیں پوچھی تھی بیسان کے باغ کے بارے میں، بحیرہ طبریہ کے بارے میں اور عین زغر کے بارے میں۔ اب یہ تینوں مقامات کہاں ہیں؟ پہلے میں نے بتایا کہ یہ شام اور فلسطین کے اندر ہیں، موجودہ جو اسرائیل ہے جس نے دجالی ایک ریاست قائم کر رکھی ہے وہاں پر ہیں۔
تو سب سے پہلے نمبر پر بیسان کا باغ۔ یہ بیسان ایک علاقہ ہے جس کے اندر ایک کھجوروں کا باغ ہوتا تھا۔ اس علاقے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور اس وقت بڑی تعداد میں کھجوروں کے وہاں پر باغات تھے۔ علامہ یاقوت الہموی نے اپنی شورۂ آفاق موجم البلدان الہموی کے اندر بھی اس کے باغ کے بارے میں، بیسان کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑے سیاحت اور تاریخ دان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں گیا ہوں، لیکن پہلے سے کافی حد تک بیسان کے اندر جو باغات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو بیسان کا باغ ہے اس کا دجال کے خروج سے گہرا تعلق ہے، اور اس زمانے میں علامہ یاقوت ہموی کے زمانے میں بھی کافی حد تک یہ باغات کم ہو گئے، اور اس وقت مکمل طور پر بیسان کے اندر باغات ختم ہو چکے ہیں، یہاں پر باغات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور دجال کے خروج کے ساتھ ایک یہ بھی گہرا تعلق ہے کہ بیسان کے جو ہے نا باغات خشک ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے بحیرہ طبریہ، اور یہ فلسطین کے اندر، فلسطین کے شمال مشرق میں اردن کی طرف جو ہے نا، فلسطین کے اندر جو آج اسرائیل نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ بحیرہ طبریہ ہے۔ ایک جھیل ہے جس کی تقریباً لمبائی جو ہے 23 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 13 کلومیٹر ہے، اور اس کی گہرائی یعنی اس کا پانی جو گہرا ہے وہ 157 فٹ گہرا ہے، اور اس کا کل رقبہ جو ہے نا 166 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اور تقریباً یہ 2000 کے بعد تیزی سے جو ہے نا یہ جھیل خشک ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے خلیج عقبہ سے، وہ سمندر سے پانی، اسرائیل نے جو ہے نا یہودیوں نے اس کے اندر پلانٹ لگا دیے ہیں کہ پانی اس کے اندر داخل کر رہے ہیں، اور چونکہ سمندر کا پانی کھارا ہے اور جھیل کا پانی میٹھا ہے، اس لیے ان لوگوں نے وہاں پر پلانٹ بھی لگا رکھے ہیں، وہ پانی میٹھا کر کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قدرتی طور پر اس کا پانی تقریباً خشک ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو سوال تھا، تیسری جو چیز تھی، اب یہ بحیرہ طبریہ کا دجال کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ جب یہ جھیل مکمل خشک ہو جائے گی تو اس کے بعد دجال کے خروج کا زمانہ شروع ہوگا۔ تیسرے نمبر پر عین زغر۔ یہ عین زغر بھی بحیرہ میت یعنی ڈیڈ سی جو ہے اردن اور اسرائیل، فلسطین کے جو ہے، فلسطین اور اردن کے بالکل سنگم پر اور بارڈر پر یہ علاقہ ہے، اور اس جگہ پر جو ہے ایک چشمہ تھا جو عین زغر کے نام سے مشہور تھا۔ عین زغر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زغر تھا، اور وہ جب فوت ہو گئی تو ان کو اس چشمے کے قریب دفن کر دیا گیا، اس لیے اس چشمے کا نام پڑ گیا عین زغر۔ اب دجال نے کہا تھا کہ عین زغر کا پانی ابھی ہے، لوگوں نے بتایا ہے، کہا کہ ان قریب خشک ہو جائے گا، تو اس وقت تقریباً عین زغر کا پانی مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی موجودہ دجالی ریاست اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی فلسطین کے ساتھ ہے، اور وہاں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان تینوں جگہوں کا دجال کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ جو بیسان کا باغ ہے، یہ بحیرہ طبریہ ہے، یہ سارے علاقے اصل میں جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، پھر اسرائیل نے ان کو قبضہ کر لیا۔ بیسان کا یہ جو علاقہ تھا یہ تقریباً جو ہے سقوط خلافت عثمانیہ جو 2024 میں ہوئی، اس کے بعد اردن کے حصے میں آیا، اور پھر 1948 تک یہ علاقے جو ہے نا اردن کے حصے میں تھے، اور پھر جب جزیرہ عرب یعنی عرب کے علاقے بکھر گئے تو اس کے بعد اسرائیل نے ان پر قبضہ کر لیا، اور اب تک ان سارے مقامات پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اور دجال کا ان جگہوں سے ایک گہرا تعلق ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اس نے یہ سوالات کیے تھے، اور اس نے کہا کہ ان قریب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب جب یہ ختم ہو جائیں تو اس وقت دجال کے خروج کا زمانہ ہوگا۔ تو اس روایت میں یہ 3 مقامات بتائے گئے ہیں۔ آپ اگر جاننا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں ان 3 مقامات پر، تو آپ گوگل پر، میپس وغیرہ پر آپ جو ہے نا معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً بیسان کا باغ مکمل ختم ہو چکا، عین زغر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، صرف بحیرہ طبریہ موجود ہے، اور اس کی جھیل بھی قدرتی طور پر کافی حد تک خشک ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ دجال کے خروج کا زمانہ ہوگا جب وہ خشک ہو جائے گی۔ اب آخری ایک اور سوال ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی جزیرے میں قید ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ حالانکہ اس وقت تو دنیا میں کوئی ایسا جزیرہ نہیں زمین پر جہاں لوگ نہ گئے ہوں اور اس جزیرے میں لوگ موجود نہ ہوں یا وہاں لوگ نہ جا سکتے ہوں، ایسا تو کوئی علاقہ نہیں ہے۔ تو اس کا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا،
سد سکندری کا ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار باندھ کر 2 پہاڑوں کے پیچھے بھگا دیا تھا، محصور کر دیا تھا۔ لیکن اگر آپ اس وقت پوری دنیا میں جاننا چاہیں تو آپ کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب قرآن مجید نے یہ جو واقعہ بیان کیا بالکل یہ قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کے نظروں سے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ دجال کا جزیرہ یا جزیرہ تو ہو، اسی جزیرے میں دجال جہاں قید ہو، اس علاقے کو یا اس جگہ کو یا خود دجال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخفی رکھ دیا ہو، اور حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں پر اس لیے ظاہر ہوا کہ تاکہ تمیم داری جو ہے نا مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہے، اور پھر مسلمانوں تک یہ بات پہنچے اور مسلمان اس سے آگاہ ہو جائیں تاکہ اس فتنے